بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم ہجری اور اسلامی تاریخ کا 8واں مہینہ ہے۔ عربی زبان کے اندر شعب کہا جاتا ہے شاخ در شاخ، اور شعب سے ہی لفظ شعبان بنایا گیا، کیونکہ اس مہینے کے اندر روزے دار کی نیکیوں کے اندر درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہو جاتا ہے، جس وجہ سے اسے شعبان کہا گیا۔ جیسے رمضان المبارک کے اندر انسان کے گناہ جلا دیے جاتے ہیں، تو اسی طرح شعبان المعظم کے اندر مسلمان کی نیکیوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شعبان المعظم کو رمضان المبارک کا مقدمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کو بہت قیمتی بنایا ہے، اور اس کو اپنی رحمت خاصہ اور برکت تامہ سے نوازنے کے لیے مختلف مواقع عطا فرمائی ہیں۔ پہلی امتوں کے لوگوں کی عمریں لمبی اور جسمانی قوتیں مضبوط ہوتی تھیں، ان کے مقابلے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمریں بھی کم ہیں اور صحت کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاص انعامات اور اعزازات سے نوازا ہے کہ محنت تھوڑی اور بدلہ لامحدود بے انتہا اجر و ثواب کی سعادت اس امت کو حاصل ہے۔ چونکہ شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، جیسا کہ شوال کا مہینہ رمضان المبارک کا تتمہ ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے چاند کا شمار رکھو رمضان المبارک کے لیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، پھر میں نے ناگہاں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے تشریف لائے رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خیال کیا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور قبیلہ کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ حضرات مورخین نے لکھا ہے کہ قبیلہ کلب کے لوگوں کے پاس 20,000 سے زائد بکریاں تھیں۔ اسی لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کسی ماہ کے چاند کا بھی اتنا زیادہ خیال نہیں فرماتے تھے۔ شعبان المعظم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے تھے۔ شعبان المعظم کے اندر بہت سے تاریخی، اسلامی اور اہم ترین واقعات بھی پیش ہیں۔ ان اہم ترین واقعات میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حارث بن ابی ذرار کے ساتھ جو جنگ ہے، جسے غزوہ بنی مصطلق اور غزوہ مریسی کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ اہم ترین جنگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شعبان المعظم کے مہینے میں پیش ہے۔ اسی طرح شعبان کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 نکاح فرمائے۔ ایک نکاح حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ایک نکاح حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 نکاح بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے شعبان المعظم میں فرمائی۔ اور رمضان المبارک کی روزوں کی جو فرضیت ہے، یہ فرضیت بھی مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے شعبان المعظم کے مہینے میں نازل فرمائی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی شعبان المعظم کے مہینے میں ہوئی۔ واقعہ افک، جس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تہمت لگائی تھی، یہ واقعہ بھی اہم ترین اسلامی واقعہ، جسے قرآن پاک کے 16 آیات مبارکہ نے بیان فرمایا، یہ واقعہ بھی رمضان المبارک میں پیش آیا۔ تبدیلی قبلہ، ایک روایت کے مطابق یہ واقعہ بھی شعبان المعظم کے مہینے میں پیش آیا۔ تیمم کا جو حکم ملا مسلمانوں کو، یہ اور اجازت ملی، یہ اجازت بھی شعبان المعظم کے مہینے کے اندر ہوئی۔ اور اسی طرح آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وصال مبارک بھی شعبان المعظم کے مہینے میں پیش آیا۔ ان اہم ترین چند واقعات سے شعبان المعظم کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں اس دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، شعبان المعظم میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی شعبان المعظم کی برکتیں اور خیریں نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک ہمیں عبادت والا، بخشش والا اور سعادت والا نصیب فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔